بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو اجتناب کرو تم گمان سے، ان بعض الظن اسم، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، ولا تجسسوا، اور نہ تم تجسس کرو، ٹوہ میں نہ لگے رہو، ولا یغتب بعضکم بعضا، اور نہ ہی تم بعض کی غیبت کرو، ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا، کیا تم میں سے کوئی بندہ یہ پسند کرے گا یہ کہ وہ کھائے اپنے مردہ بھائی کا گوشت، فکرہتموہ، پس ناپسند جانو گے تم اس کو۔ حضرات گرامی قدر، اس آیت مجیدہ میں اللہ تعالیٰ نے غیبت کو اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے مترادف قرار دیا۔ غیبت کیا ہے؟ کسی کی عدم موجودگی یا کسی کی غیر حاضری میں اس کی برائی بیان کرنا، کسی کی پیٹھ کے پیچھے اس کے برے اعمال کا تذکرہ کرنا، یہ غیبت کہلاتا ہے۔ غیبت سے آگے ایک ڈگری ہے جس کو کہا جاتا ہے چغلی۔ غیبت ایسی برائی جو پیٹھ کے پیچھے کی جائے مگر اس میں فساد مقصود نہ ہو، وہ غیبت ہے۔ مگر ایسی برائی بیان کرنا پیٹھ کے پیچھے جس میں فساد مقصود ہو، اسے چغلی کہا جاتا ہے۔ شرع شریف میں غیبت کو بھی حرام قرار دیا گیا اور چغل خوری کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے چچا زاد بھائی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم مر علی قبرین، دو قبروں سے آپ کا گزر ہوا۔ حضور نے فرمایا انہما یعذبان، یہ جو دونوں قبروں والے ہیں ان کو عذاب ہو رہا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں عذاب ہو رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان میں سے ایک ایسا ہے لا یستتر من بولہ، جو اپنے پیشاب بول و براز سے بچتا نہیں تھا، ایک ایسا تھا جو پیشاب کے چھینٹوں سے بچتا نہیں۔ وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ، اور ان میں سے دوسرا جو قبر میں لیٹا ہوا ہے، عذاب میں مبتلا ہے، فرمایا یہ ایسی حرکتیں کرتا تھا کہ چغلی کے ذریعے لوگوں کو آپس میں لڑواتا تھا، لہٰذا چغلی کی وجہ سے آج اس کو قبر میں عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی بچائے۔ حضرت جناب حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک کے راوی ہیں، بخاری و مسلم کی متفقن علیہ حدیث پاک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، جو بندہ چغل خوری کرتا ہے، جو بندہ فساد ڈالنے کے لیے لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرتا ہے، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت جناب عبداللہ بن بصر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین بندے مجھ سے نہیں ہیں۔ عرض کی یا رسول اللہ وہ کون ہیں؟ حضور نے فرمایا لیس منی ذو حسد، حسد کرنے والا بندہ مجھ سے نہیں ہے، ولا نمیمۃ، اور پیٹھ پیچھے فساد ڈالنے کے لیے لوگوں کی برائیاں بیان کرنے والا مجھ سے نہیں ہے، ولا کہانۃ، اور نہ ہی کہانت کرنے والا مجھ میں سے ہے، ولا انا منہ، یہ تینوں لوگ نہ مجھ سے ہیں نہ میں ان میں سے ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبول ہی نہیں کیا۔ اور حضرت جناب عبد الرحمن بن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھے بندوں کی بھی نشانیاں بیان کیں اور برے بندوں کی بھی نشانیاں بیان کیں۔ حضور نے فرمایا کہ خیار عباد اللہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، حضور نے فرمایا کہ اللہ کے بندوں میں سے وہ بہترین بندے ہیں
بھلے لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں۔ کون؟ اذا ذکر اللہ، جب تم ان کو دیکھو تو اللہ تعالیٰ یاد آ جائے۔ اور اللہ کے بندوں میں سے شریر بندے وہ ہیں المشاؤون بالنمیمۃ المتفرقون بین الاحبۃ الباغون، فرمایا کہ شریر لوگ وہ ہیں جو چغلی کرتے ہیں لوگوں کے درمیان فساد ڈالنے کے لیے، اور ان لوگوں کو پریشان کرتے ہیں جو شریف النفس لوگ ہیں، ان میں فساد ڈالتے ہیں، فساد ڈالنے کے ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح چغل خور کی وعید میں حضرت علا بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک لائے، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ کل قیامت کے دن 3 ایسے لوگ ہوں گے، جب ان کو میدان محشر کی طرف لایا جائے گا تو ان کے چہرے انسانوں والے نہیں ہوں گے بلکہ ان کے چہرے کتوں والے ہوں گے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کون بدبخت لوگ ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمازون، وہ لوگ جو روبرو تانا زنی کرتے ہیں، لوگوں کے درمیان تانا زنی اور مینے جو لوگ کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ قیامت کے دن کتے کی شکل میں لوگ یہ آئیں گے۔ دوسرے نمبر پہ فرمایا والمشاؤون بالنمیمہ، پیٹھ پیچھے عیب جوئی کرنے والا، پیٹھ پیچھے برائیاں بیان کرنے والا، فساد برپا کرنے کے لیے، لڑائیاں پیدا کرنے کے لیے جو کسی کی برائی بیان کرے، فرمایا وہ کل قیامت کے دن کتے کی شکل میں لایا جائے گا۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا الباغون للبراء العنت، بے گناہ لوگوں کے لیے فساد پیدا کرنا، بے گناہ لوگوں کے لیے پریشانیاں اور رکاوٹیں پیدا کرنے کے لیے جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، فرمایا ایسے فسادی لوگوں کو بھی کل قیامت کے دن کتے کی شکل میں میدان محشر میں لایا جائے گا۔ آج لوگ یہ بیان کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ جی میں تو وہ بیان کر رہا ہوں جو حقائق ہیں، جو اس میں برائی موجود ہے، میں کون سا اپنے تئیں سے بات کر رہا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات پوچھی، قیل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما الغیبہ، عرض کی یا رسول اللہ غیبت کیا ہے؟ کسی نے عرض کی صحابی نے، تو حضور نے فرمایا ذکر کا اخاک بما یکرہ، فرمایا ایسا تیرے بھائی کا تیرے منہ سے تذکرہ نکلنا، تیرا منہ سے ایسا اپنے بھائی کے لیے ذکر کرنا، ایسی بھائی کی بات کرنا جو تیرا بھائی پسند نہ کرے۔ تو صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رأیت کان فیہ ما اقول، اگر میں جو بات دیکھوں وہ حقیقت ہو، وہ اس میں برائی پائی جائے تب بھی یہ غیبت ہے۔ حضور نے فرمایا ان کان فیہ ما تقول فقد اغتبتہ، اگر وہ برائی جو تو بیان کر رہا ہے حقیقت میں اس کی ذات میں ہے تو پھر یہی برائی جو حقیقت میں تو بیان کر رہا ہے یہی غیبت ہے، اور اگر برائی اس میں نہ ہوئی، فرمایا وَإِن لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّهُ، تو پھر تو نے اپنے بھائی پہ بہتان تراشی کی، تو نے اپنے بھائی پہ بہتان لگایا، الزام تراشی کی۔ حضرات گرامی قدر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے غیبت سے بھی منع فرمایا، چغل خوری سے بھی منع فرمایا۔ غیبت کے متعلق حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الربا اثنان و سبعون بابا، فرمایا کہ غیبت کے 72 دروازے ہیں، 72 دروازے ہیں، سود کے 72 دروازے ہیں۔ ان دروازوں میں سے جو سب سے ادنا دروازہ ہے، ادناہا مثل اتیان الرجل امہ، استغفر اللہ العظیم، استغفر اللہ العظیم، فرمایا کہ سود کے 72 دروازے ہیں، ان میں سے جو کم درجے کا دروازہ ہے وہ ہے اپنی ماں سے بدکاری کرنا، اپنی ماں سے صحبت کرنا، اپنی ماں سے زنا کرنا، یہ سب سے نچلے درجے کا دروازہ ہے۔
صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو نچلے دروازہ ہے، سود کا سب سے بڑا دروازہ کون سا ہے، اوپر والا کون سا ہے؟ فرمایا وَإِنَّ أَرْبَ الرِّبَا اسْتَطَالَتُ الرَّجُلُ فِي عِرْضِ أَخِيهِ، اس کا سب سے اوپر والا جو دروازہ ہے وہ ہے اپنے بھائی کی عزت پائمال کرنا، مسلمان بھائی کی عزت کو داؤ پہ لگا دینا، یعنی مسلمان بھائی کی غیبت بیان کرنا، چغلی کرنا، برائی بیان کرنا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حبیب نے سب سے آخر والی ڈگری میں اس کو شامل کیا ہے۔ حضرت جناب انس بن مالک فرماتے ہیں قال خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، تقریر فرما رہے تھے۔ فذاکر امر الربا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سود کا سبق دیا، سود کے متعلق نصیحتیں فرمائیں، سود کے متعلق خطاب فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الدرہم یصیبہ الرجل من الربا، فرمایا کہ کوئی بھی مسلم جب ایک درہم سود کا کھاتا ہے اس کا اتنا گناہ ہے اعظم عند اللہ فی الخطیئۃ من 36 زینۃ یزنیھا الرجل، کہ آدمی 36 مرتبہ زنا کرے، 36 مرتبہ زنا کرنے کا گناہ ایک طرف، مگر سود کا ایک درہم کھانا اس کا گناہ ایک طرف۔ حضور نے فرمایا یہ سب سے ادنا درجہ ہے، مگر اس سے بھی اوپر حضور نے فرمایا اور بھی گناہ ہے۔ کیا؟ فرمایا ان ارب الربا عرض الرجل المسلم، کسی مسلمان بھائی کی چغلی کرنا، کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا، مسلمان بھائی کی پیٹھ کے پیچھے برائی بیان کرنا، یہ 36 مرتبہ گناہ بدکاری کرنے سے بھی زیادہ گناہ والا عمل ہے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی غیبت و چغلی سے محفوظ فرمائے، آپ کو بھی غیبت و چغلی سے محفوظ فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔